توہین رسالت کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ توہین رسالت کے حوالے سے آج کا دور ہماری تاریخ کا بدترین دور ہے کہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ملعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، اور مسلمان کچھ دن احتجاج اور مظاہرے کر کے خاموش ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ بے حس ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ صحابی رسول حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن مسلسل اس سوچ میں رہے کہ کس طرح گستاخ رسول کو ٹھکانے لگائے، اس قدر متفکر ہوئے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو بلا کر کامیابی کی دعا دی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی مدد سے اس ملعون کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا، اور ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ہماری اولاد کو ہمارے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ہمارا مال و اسباب سب لوٹ لیا جائے، خود ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، مگر یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سا لفظ بھی کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے کئی گستاخوں کو موت کے گھاٹ اتارا، بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور بعض نے فوراً ہی اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا واضح معاملہ ہے کہ اس کے بارے میں 2 بکریاں بھی آپس میں اختلاف نہیں کرے گی۔ گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچانا اولاً اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ اس ملعون کو اس کے انجام تک نہیں پہنچاتی ہے تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچائے، چاہے اس کوشش میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ وہ ملعون واجب القتل ہے، اور کسی بھی ملک کا قانون مسلمانوں کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ فتح مکہ کے دن صحابہ کرام نے ابن قتل گستاخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس حال میں قتل کیا کہ وہ کعبۃ اللہ کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا، لیکن آج کل ہم نے صرف مذمت کرنے ہی کو عشق نبی سمجھ لیا ہے، حالانکہ ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اپنا مال و اسباب سب کچھ لگا کر ان ملعونوں کا ایسا حشر کرتے کہ اس کے بعد کسی کو ہمت نہ ہوتی، کیونکہ جب یہ ملعون اظہار رائے کی آزادی میں کسی قانون و آئین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں اپنے افعال کی آزادی کے لیے کسی قانون کی پاسداری کو اپنے اوپر لازم سمجھے۔ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوگا اور ان ملعونوں کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اے اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لیجیے، آمین۔